خوشخبریاں ہیں پاکستان کے لیے۔ ملک ریاض اور ان کی فیملی کے خلاف اب منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ سینئر صحافی ہیں، انہیں جناب ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے باہم معاہدے کے تحت ویزا فری داخلے کی اجازت دے دی ہے۔ سابق صدر کو پولیس نے سرکاری فنڈز کو ذاتی مقاصد کے استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ناراضی کا اظہار کیا ہے اپنی ہی قیادت سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین نے خوشخبریاں ہیں پاکستان کے لیے، ابھی تھوڑی دیر میں یہ ساری خوشخبریاں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا موسم کے حوالے سے ضروری اپڈیٹس ہیں۔ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں یا ان علاقوں میں جانے کا آپ کا ارادہ ہے تو پلیز یہ خبر جو ہے وہ بڑے غور سے سنیے گا۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں 23 سے 27 اگست کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے شدید اور موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ صوبہ سندھ اور مشرقی جنوبی بلوچستان میں 27 سے 29 اگست کے دوران شدید بارشوں کی توقع ہے۔ سندھ میں 23 کی شام یا رات سے 26 اگست تک مٹھی، تھرپارکر، عمرکوٹ اور میرپور خاص میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ مغربی ہوائیں بھی ملک پر اثر انداز ہو رہی ہیں، جس کے زیر اثر 23 سے 27 اگست کے دوران وادی نیلم، مظفر آباد، راولاکوٹ، پونچھ، ہٹیاں، باغ، حویلی، سندروتی، کوٹلی، بھمبر، میرپور میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے اکثر مقامات پر بارش، جبکہ کہیں کہیں موسلادھار اور شدید موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ گلگت بلتستان کے اضلاع دیامیر، استوڑ، غزر، اسکردو، ہنزا، گلگت، گانچھے، شگر، ان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش اور چند مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں 23 سے 26 اگست کے دوران دیر، چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ، بٹگرام، مانسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، بنیر، مالاکنڈ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے اکثر مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ اسی طرح 23 سے 27 اگست کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، لاہور، قصور، شیخوپورہ، سیالکوٹ، نارووال، میاں والی، خوشاب، سرگودا، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، ننکانہ صاحب، چنیوٹ، فیصل آباد اور ساہیوال کے اندر بھی بارش کا امکان ہے۔ اور بلوچستان میں 23 سے 26 بارکھان، موسیٰ خیل، لورالائی، سبی، یوب، قلات اور خزدار میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ مسافروں اور سیاح حضرات جو ہیں ان کو سفر کے دوران محتاط رہنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے MI-17 ہیلی کاپٹر کو پرانا قرار دیتے ہوئے جدید ہیلی کاپٹر کی خریداری کی تجویز دی ہے۔ آپ جانتے ہیں خیبر پختونخوا میں پچھلے دنوں ایک ہیلی کاپٹر کا کریش ہوا تھا، ایک اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ امدادی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کو جو ہے وہ ایک نئے ہیلی کاپٹر کی ضرورت ہے تاکہ ریلیف سرگرمیاں جو ہیں اس کے اندر اسے استعمال کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں اس بار بدترین سیلاب آیا ہے، جس سے لوگوں کی زندگی بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ موسم کی خرابی جو ہے وہ ممکنہ طور پر حادثے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ بلیک باکس انہوں نے کہا مل چکا ہے اور تحقیقات مکمل ہونے پر میڈیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا سعودی حکومت کی جانب سے اگر کوئی امداد آئی ہے تو وہ وفاق کو دی گئی ہے، صوبے کو اس سے متعلق ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ جی کلاؤڈ برسٹ اور جنگلات کی بے دری کٹائی ماحولیاتی مسائل کو جنم دے رہی ہے، جس پر قابو پانے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے جناب یوٹیلیٹی سٹورز کو تحلیل کرنے اور خصوصی اقتصادی زونز قانون 2012 میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں وزارت صنعت و پیداوار کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی تحلیل کی سمری منظوری کے لیے پیش کی گئی، جسے کابینہ نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 31 جولائی سے ملک بھر میں یوٹیلیٹی سٹورز کے آپریشن جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں، اور اس تحلیل کے دوران وزیر اعظم کی ہدایت پر ملازمین کے حقوق کا مکمل جو ہے بتایا گیا کہ خیال رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں مسلسل 2 ہفتے اضافے کے بعد ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.01% کی معمولی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ۔ اور ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار پر مبنی یہ رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق سالانہ شرح جو ہے وہ 2.30 کے اوپر 30 کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکوڈک جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ تانبے اور سونے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے لیے $410 ملین مالیت کے فنڈنگ کے پیکج کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے۔
ADB نے اعلامیہ میں بتایا ہے کہ جی دنیا کے سب سے بڑے غیر استعمال شدہ معدنی ذخائر میں سے ریکوڈیک ایک ہے، جس کے بیرک گولڈ آپریٹ جسے کر رہا ہے، اور فنڈنگ میں 2 قرضے شامل ہیں جن کی مالیت $300 ملین ہے، جبکہ $110 ملین کی مالی ضمانت حکومت پاکستان کے لیے دی گئی ہے۔ ریکوڈیک منصوبے سے 2028 کے بعد جو ہے تانبا اور سونا جو ہے اس کے ذخائر حاصل کیے جا سکیں گے، جس سے تقریباً $70 ارب کا فری کیش فلو جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ منصوبے کی مجموعی لاگت جو ہے $6.6 ارب ہے، جس میں 50% حصہ جو ہے بیرک گولڈ، جبکہ بقیہ جو ہے وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کے پاس جائے گا۔ پاکستان کو امید ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے معدنی شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ ملک ریاض صاحب جناب دوبارہ خبروں میں آئے ہیں۔ ملک ریاض اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کرنے کے لیے نیب نے ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ پہلے ہی آپ جانتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں آلریڈی ان کا نام پہلے ہی موجود ہے، اب منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور نیب کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے مالک، ان کے بیٹے علی ریاض اور دیگر ساتھیوں خلیل الرحمان، محمد اسحاق اور عامر رشید ایوان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نیب نے ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض سمیت 4 افراد کو جو ہے 26 اگست کو طلب کر دیا ہے۔ نیب نے تمام ملزمان کو صبح 10 بجے 26 اگست کو طلب کیا ہے، اور نیب نے انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت جو ہے وہ یہ تحقیقات شروع کی ہیں۔ ملک ریاض کے خلاف الزامات ہیں کہ انہوں نے کراچی، راولپنڈی، نیو مری، پشاور اور جامشوروں میں سرکاری اور نجی زمینوں پر غیر قانونی قبضہ کیا اور بغیر اجازت نامے یعنی کہ NOC کے ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم کی، جس سے عوام سے اربوں روپے کا مبینہ فراڈ ہوا ہے۔ اور نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک ریاض اور ان کے ساتھیوں نے بحریہ ٹاؤن کے نام پر غیر قانونی طور پر رقوم اکٹھی کی اور انہیں بیرون ملک منتقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب سیاسی معاملات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہد خٹک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ناراضی کا اظہار کیا ہے اپنی ہی قیادت سے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری کے خلاف اب تک سیاسی کمیٹی، کور کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی سمیت تمام عہدیدار جن کے پاس پارٹی فیصلوں کا اختیار ہے اب تک کوئی اجلاس کیوں طلب نہیں کیا، احتجاج کی کال کیوں نہیں دی؟ جب بہنیں شکوہ کرتی ہیں تو پھر برا لگتا ہے۔ اب تک پارٹی میں ایمرجنسی حالات ہونے چاہیے تھے، آپ کی کمزوروں کے سوال جواب ہم سے ہوتے ہیں، آخر کب تک ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ تو موجودہ لیڈرشپ آپ جانتے ہیں 5 اگست کو بھی جب احتجاج ناکام ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ سارا اس کا صحرا جو ہے وہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کے سر پہ بنتا ہے۔ تو شاہد خٹک صاحب بھی جو ہے اپنی موجودہ لیڈرشپ سے کافی نالاں نظر آتے ہیں اور انہوں نے پبلکلی جو ہے وہ اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے علیمہ خان صاحبہ کے جو دونوں بیٹے ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا after abducting one son yesterday, now Alima Khan's second son Sher Shah has also been abducted by the fascist regime. There is no rule of law whatsoever left in Pakistan. Attacking the family of Imran Khan shows their desperation as well as their shamelessness. All abductions must stop. تو یہ گنڈا پور صاحب کی جانب سے ہے۔ شوکت بسرا صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا PTI کے جو لیڈرز شیر افضل مروت کے ساتھ خوش گپیاں لگاتے ہیں، صبح شام اس احسان فراموش کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس کو پارٹی میٹنگز میں بٹھاتے ہیں، ان کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آستین کے سانپ اور ٹاؤٹ شیر افضل مروت کے ساتھ ہیں یا عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ۔ میرے خیال میں شیر افضل مروت کے حوالے سے شوکت بسرا صاحب کا یہ جو گلہ ہے یہ ڈائریکٹلی بیرسٹر گوہر سے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ بیرسٹر گوہر کی یہ آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ بڑا ایک کارڈیل قسم کا آپس میں ریلیشن شپ ہے، اور بلکہ صرف وہ نہیں، شیر افضل مروت صاحب کا علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھا ریلیشن شپ ہے۔ لیکن یہ جو شوکت بسرا صاحب ہیں یہ کس سے مخاطب ہیں، یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ انہوں نے نہیں کہا، صرف ایک جنرک انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ سینئر صحافی ہیں خالد جمیل صاحب، انہیں جناب ایک دفعہ پھر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صحافی خالد جمیل کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیم نے اسلام آباد سے گرفتار کیا ہے، اور NCCA نے تصدیق کی ہے کہ خالد جمیل کو گرفتار کیا گیا اور کہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے معلومات جلد میڈیا کو فراہم کی جائیں گی۔ ابھی تک جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک خالد جمیل صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے NCCI کی جانب سے کوئی پریس ریلیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ NCCI نے اسلام آباد سے خود کو خاتون ظاہر کر کے نابالغ بچوں کو پھانسنے اور نازیبا مواد حاصل کر کے استعمال کرنے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق ملزم محی الدین کو پیر مشری ترالی کلاں اسلام آباد کے علاقے سے گرفتار کر کے جو ہے وہ پیکا ایکٹ اور 109 کی دفعات کے تحت جو ہے مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ فیس بک کے اوپر جو ہے خواتین کی جعلی IDs بنا کے جو ہے وہ بچوں سے انٹریکشن کرتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی حد تک خطرناک یہ اسپیس ہے کہ اس طرح بھی جو ہے وہ وارداتیں کی جاتی ہیں۔ ترجمان NCCI نے بتایا ہے کہ ملزم سوشل میڈیا پر خود کو خاتون ظاہر کر کے نابالغ بچوں کو پھنساتا تھا اور نازیبا مواد جو ہے وہ ان سے حاصل کرتا تھا۔ ملزم سے موبائل فون اور سم جو ہے وہ برآمد کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی، ایک جرنلسٹ ہیں خاور حسین، ان کی جو ہے وہ ایک لاش ملی تھی گاڑی سے،
اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے. تو اس حوالے سے سندھ پولیس کی جو تحقیقاتی کمیٹی تھی اس نے رپورٹ اپنی مرتب کر لی ہے, اور 8 صفحات کی مشتمل جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام شواہد کے بعد کمیٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سینئر صحافی خاور حسین نے جو ہے وہ خودکشی ہی کی تھی. رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ کراچی سے لے کر سانگڑ تک خاور حسین کے سفر میں دستیاب سی سی ٹی وی فوٹیجز, جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ, عینی شاہدین کے انٹرویوز اور مرحوم خاور حسین کا ہوٹل کی پارکنگ میں داخل ہونے سے خودکشی تک ویڈیوز کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فورینزک رپورٹ بھی جو ہے باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا گیا. خاور حسین کی گاڑی ریسٹورنٹ کے باہر 2 گھنٹے تک کھڑی رہی. اس دوران کسی بھی شخص کے مرحوم سے ملنے کے شواہد نہیں ملے اور نہ ہی کوئی ان کی گاڑی کے قریب آیا. سندھ پولیس کی رپورٹ میں کہا گیا کہ میڈیکل اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی خودکشی بتایا گیا ہے. رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ خاور حسین کو قتل کرنے یا پھر حادثاتی طور پر گولی چلنے کے عنصر کو رد کیا گیا. ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ مرحوم رپورٹر کی خودکشی کی وجوہات جاننے کے لیے ان کے اہل خانہ کا آگے آنا ضروری ہے. رپورٹ میں کے مطابق کچھ صحافیوں اور خاور حسین کے قریبی جاننے والوں نے آف دی ریکارڈ بتایا کہ مقتول اور ان کی اہلیہ کے درمیان تعلقات شدید خراب چل رہے تھے. اس حوالے سے مزید تحقیقات کی بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جناب چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بنگلہ دیشی فوج کے کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل محمد فیض الرحمان نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی, جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. ISPR کے مطابق ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبے میں موجود تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا. اس دوران دفاعی تعاون کے نئے امکانات کی نشاندہی بھی کی گئی ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور وہ ہے کہ جی پاکستان اور بنگلہ دیش نے باہم معاہدے کے تحت اپنے سفارتکاروں اور سرکاری اہلکاروں کے لیے ویزا فری داخلے کی اجازت دے دی ہے. سرکاری اہلکار اور سفارتکار یہ اگر وہاں پہ جائیں گے تو ان کو پہلے سے جو ہے وہ کسی قسم کے ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی. ویزے کے بغیر بھی جو ہے وہ انٹری ان کی ہو سکتی ہے. دونوں ممالک کے مابین ہونے والے اہم معاہدے کے بعد بنگلہ دیش کے سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد پاکستان کا ویزا حاصل کیے بغیر سفر کر سکیں گے, اور یہی سہولت پاکستانی سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ ہولڈرز کو بھی بنگلہ دیش میں حاصل ہوگی. بنگلہ دیش کی جانب سے معاہدہ پاکستان کے ساتھ آئندہ 5 سال کے لیے کیا گیا ہے, اور 1971 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ اتنے قریب آئے ہیں کہ اپنے بیوروکریٹس کو یا سفارتی عملے کو جو ہے وہ اس قسم کی فیسلٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس سے قبل بنگلہ دیش کے 30 ممالک کے ساتھ ایسے معاہدے موجود ہیں. پاکستان 31واں ملک ہے جس کے ساتھ یہ فیسلٹی جو ہے وہ ایکٹیویٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے بتایا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار آج بنگلہ دیش کے دورے کے اوپر جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں, اور اس دورے کے مثبت اثرات جو ہے مرتب ہوں گے. دہشت گردی کے خاتمے اور تجارت کو جو ہے وہ فروغ ملے گا. یہ بھی ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ خبر ہے کہ اتنی دیر کے بعد, کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ اس طرح بائیلیٹرلی یہ میٹنگز ہونے جا رہی ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان کے ٹریڈیشنلی جو ہے بڑے مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ سرد مہری سے یہ تعلقات رہے ہیں, لیکن جب سے حسینہ واجد کی حکومت جو ہے وہ ختم ہوئی ہے تو بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات جو ہے وہ کافی حد تک بحال ہو گئے ہیں. اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اسحاق ڈار صاحب جب وہاں پہ ڈھاکہ میں لینڈ کریں گے تو انڈیا کے اندر جو ہے وہ مصیبت پڑ جائے گی, اور انڈیا کے چینلز کو بھی ہم لوگ آبزرو کریں گے کہ ان کو کتنی کو مرچیں لگتی ہیں. انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو ضرور رپورٹ کریں گے. اس کے علاوہ جناب دوسری جانب پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے ملاقات کی ہے, جس میں انہوں نے چین کی پاکستان کے لیے غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ چینی وزیر خارجہ اس سے پہلے جو ہے بھارت کے دورے پہ تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں, اور اس دورے کو بھی جو ہے وہ انڈینز بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق چینی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں علاقائی سلامتی, دہشت گردی کے خلاف تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب ملتان میں اب ذرا کچھ اور بھی خوشخبریاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل کرتے ہیں. ملتان میں گاڑیوں میں پنکچر لگانے کا کام کرنے والے فراست علی نے باڈی بلڈنگ ایشین چیمپئن بن کر بینکاک میں پاکستانی پرچم جو ہے وہ بلند کیا ہے. ملتان کی رہائشی فراست علی نے تھائی لینڈ میں جاری 57ویں باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کے جونیئر کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کر کے ایشین چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا. فراست علی نے 75 کلو گرام کیٹیگری میں بھارت اور افغانستان کے تنسازوں کو شکست دی اور طلائی تمغہ اپنے نام کیا. پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن نے فراست علی کی اس کامیابی کو ملکی کھیلوں کے لیے خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک روشن مثال ہے. اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری, پاکستان نے تاریخ میں پہلی بار آئس ہاکی کے میدان میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے. امریکہ میں ہونے والی لیٹن کپ ڈویژن 3 آئس ہاکی چیمپئن شپ میں پاکستانی ٹیم نے فائنل میں پیرو کو 6-1 سے شکست دے کر ٹائٹل جو ہے اپنے نام کیا. پاکستان ٹیم نے پورے ایونٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ناقابل شکست رہی.
اسی چیمپئن شپ میں پاکستانی خواتین کی ٹیم نے بھی نمایاں کارکردگی دکھائی اور ڈویژن 2 مقابلوں میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا. ٹورنامنٹ میں 17 ممالک کی 62 سے زائد ٹیموں نے شرکت کی. آئس ہاکی میں اس شاندار فتح سے پاکستان میں اس غیر روایتی کھیل کو فروغ ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے. اچھا, میرے پاس جب یہ خبر آئی تو فرینکلی اسپیکنگ وہ تو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کی آئس ہاکی ٹیم بھی ہے. مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ آئس ہاکی جو ہے وہ ہنزا میں کھیلی جاتی ہے. وہاں پہ ان کی ایک فورٹ ہے, بالکل فورٹ کے ساتھ جو ہے انہوں نے آئس ہاکی کی ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ ایکچولی یہ ان کے جو مختلف ڈسٹرکٹس ہیں ان کے آپس میں آئس ہاکی کے میچز ہوتے ہیں وہاں پہ, اور اس کو اکثر اوقات جو ہے وہ یورپین یونین اور اس طرح کی جو کنٹریز ہیں جہاں پہ ایکچولی آئس ہاکی کھیلی جاتی ہے وہ اکثر اوقات اس کو اسپانسر بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ پراپر پاکستان کی آئس ہاکی ٹیمز بھی ہیں. ایک اور خوشخبری, اور وہ یہ ہے کہ کوریا میں ہونے والی ایشین تھروئنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کو جو ہے وہ کانسی کا تمغہ ملا ہے. جیولن تھرو, یہ بیسکلی وہی ارشد ندیم والی جو گیم ہے اسی کے اندر ایک اور پاکستان کے ایتھلیٹ ہیں یاسر سلطان, انہوں نے 77.43 میٹر جیولن پھینک کر جو ہے وہ تیسری پوزیشن اس میں حاصل کی ہے. اس چیمپئن شپ میں یاسر سلطان نے چاندی کا تمغہ پچھلے سال اپنے نام کیا تھا. سری لنکا کے جیولن تھرور 82.05 میٹر کے ساتھ گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب رہے. جاپانی جو جیولن تھرور تھے انہوں نے 78.60 میٹر کے ساتھ سلور میڈل اپنے نام کیا. اس کے علاوہ جناب کچھ بھارت سے خبریں شامل کرتے ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے ساک کو دوبارہ فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے. فاروق عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ امن کی راہیں اپنائیں اور بھارت کو عالمی سطح پر آگے بڑھانے میں مدد کریں. انہوں نے کتاب کی رونمائی کے موقع پر کہا ہے کہ جی وقت آ گیا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم یعنی کہ مودی بھی ایسے اقدامات کریں کہ بھارت دنیا کے ساتھ امن کے لیے چل سکے. وقت آ گیا ہے کہ ہم ساک کو دوبارہ شروع کریں. ہمیں اپنی طرف سے مضبوط اقدامات کرنے ہوں گے اور امن کا راستہ تلاش کرنا ہوگا. دنیا بہت چھوٹی ہوگی اور اگر ہم اس چھوٹی دنیا کو محبت سے نہیں رکھ سکتے تو یہ دنیا ہمیں چھوڑ دے گی. اس کے علاوہ جناب امریکہ سے انڈیا سے ریلیٹڈ ایک خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو موجودہ صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے ایکس ایڈوائزر ہیں جان بولٹن, ان کے گھر کے اوپر جناب ایف بی آئی نے چھاپا مارا, اور یہ انہوں نے صرف ایک دن پہلے جو ہے وہ انڈیا کے اوپر جو ٹیرف لگایا گیا تھا تو انڈیا کے حق میں انہوں نے بیان دیا تھا. تو اس کے بعد جان بولٹن کی رہائش گاہ کے اوپر جو ہے چھاپا مارا گیا, اور بھارتی میڈیا کے مطابق انہوں نے انٹرویو میں جو ہے وہ ٹرمپ کو بھارت پہ بھاری جو ٹیرف ہے اس کے نفاذ پر تنقید انہوں نے اس کے اوپر بہت کی تھی. تو یہ چھاپا اور گھر کی تلاشی خفیہ دستاویزات کی ہینڈلنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ کی گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب بھارت میں ایک پارلیمانی کمیٹی نے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایویشن میں عملے کی کمی کو بھارت کے ہوا بازی کے حفاظتی نظام کے لیے وجودی خطرہ قرار دیتے ہوئے سفارش کی ہے کہ اسے وقت کے ساتھ ساتھ مکمل خود مختاری دی جائے. آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ جہازوں کے اور ہیلی کاپٹر کے بہت سے حادثات ہوتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ان کے پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. تو اس میں یہ ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جو عملے کی کمی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ بہت سی پرابلم. آپ اندازہ کیجئے کہ انڈیا کے اندر بھی عملے کی کمی آ رہی ہے, جبکہ مطلب وہ 1.5 ارب سے بھی زائد آبادی کا یہ ملک ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی اگر عملے کی کمی آ رہی ہے. اس کے علاوہ جناب سری لنکا کے سابق صدر رانیل وکرما سنگھے کو پولیس نے سرکاری فنڈز کو ذاتی مقاصد کے استعمال کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پولیس کے شعبہ فوجداری تحقیقات کے ایک سینئر افسر نے تصدیق کی ہے کہ وکرما سنگھے کو کولمبو فورٹ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, جہاں ان پر اپنے دور حکومت کے دوران ستمبر 2023 میں اہلیہ کے ساتھ برطانیہ کے نجی دورے کے لیے ریاستی وسائل اور پیسہ استعمال کرنے کے الزامات پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے. رپورٹس کے مطابق وکرما سنگھے نے ستمبر 2023 میں کیوبا کے دارالحکومت ہوانہ میں منعقدہ G77 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد لندن میں قیام کیا تھا. اس دوران وہ اور ان کی اہلیہ میتھری وولور ہیمپٹن یونیورسٹی کی ایک تقریب میں شریک ہوئے تھے. دوسری جانب وکرما سنگھے نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کی اہلیہ نے اپنے تمام سفری اخراجات ذاتی طور پر ادا کیے اور سرکاری فنڈز کا کوئی غلط استعمال جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا. وکرما سنگھے کو اصلاحات اور اقتصادی پالیسیوں کا ماہر سمجھا جاتا ہے, اور وہ 1993 میں پہلی بار وزیر اعظم بنے اور کئی بار مختلف ادوار میں اس عہدے کے اوپر فائز رہے. جولائی 2022 میں ملک میں شدید مالیاتی بحران اور عوامی احتجاج کے نتیجے میں صدر گوتابیہ راجاپکسے مستعفی ہو گئے, جس کے بعد پارلیمنٹ نے وکرما سنگھے کو بقیہ مدت کے لیے صدر منتخب کیا تھا. تو ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایران کے صوبے سیستان بلوچستان میں نامعلوم افراد کے حملے میں کم از کم 5 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے. ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ نامعلوم حملہ آوروں نے ایرانی شہر کے قریب گشت پر نکلے 2 پولیس یونٹوں کو نشانہ بنایا. اس دہشت گرد حملے میں 5 امن اور سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے.
پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں کے قریب واقع ایرانی صوبہ سیستان بلوچستان طویل عرصے سے سیکیورٹی فورسز اور مسلح گروپوں کے درمیان جھڑپوں کا مرکز بنا رہا ہے، جن میں منشیات سمگلرز اور علیحدگی پسند جو ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔